یہودیوں کی مقدس ترین کتاب تورات میں ایسی کیا پیشن گوئی تھی جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں آ کر آباد ہو گئی تھی؟ اس پیشن گوئی کے باوجود یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے ایک چرواہا فلسطین کے پہاڑوں میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اس کی ایک بکری جھنڈ سے الگ ہو کر ایک خفیہ غار کے سامنے جا نکلی۔ یہ چرواہا اس کے پیچھے پہنچا تو وہاں پر اس نے ایک خفیہ غار کو دیکھا جس کے اندر جانے پر اسے 2 بہت پرانے مٹی کے جار ملے۔ ان جار کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کوئی بہت ہی پرانے پیپر یا سکرول موجود تھے جو کہ چرواہوں کے کسی کام کے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا۔ یہاں سے یہ سکرولز ایک امریکی سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے اور اس نے یہ راز کھولا کہ یہ دراصل یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کا اصل نسخہ ہے جو کسی اور سٹائل میں لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کہ یہ آج کی تورات سے بالکل مختلف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی موجودہ تورات کے اندر بہت کچھ بدلا جا چکا ہے۔ اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے اس وقت موجود تورات کے سب سے پرانے نسخے سے اس کا موازنہ کیا جو کہ تقریباً 1800 سال پرانا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے لکھنے کا سٹائل بالکل ایک جیسا تھا۔ ان سکرولز نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ یہ تورات کے سب سے پرانے نسخے ہی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے ہیں، یعنی اس میں تحریف یا بدلاؤ کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پر افسوس کہ یہ مکمل نہیں تھے، بلکہ ان میں صرف تورات کا کچھ حصہ موجود تھا۔ اس میں ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی موجود تھا جنہیں کرسچن یا جیوز پروفٹ آئزیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لہٰذا کرسچینٹی بھی موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے جیوز یا کرسچن دونوں کا نام لیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یا پھر پروفٹ آئزیہ 100 سال کے بعد نیند سے جاگ کر جب واپس آئے تو یہودی قوم نے انہیں بھی خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ جس وقت بابل کا بادشاہ بخت نظر یہودی قوم کو غلام بنا کر جیروسلم شہر کو تباہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بہت جلد اس سلطنت کو ایک اور بادشاہ تباہ کر دے گا اور یہودی قوم کو دوبارہ یروشلم شہر کے اندر لا کر آباد کرے گا، اور پیشن گوئی کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ سائرس دی گریٹ یا ذوالقرنین بادشاہ نے یہودی قوم کو بخت نصر کی سلطنت کو تباہ کر کے آزاد کروایا اور انہیں یروشلم کے شہر کے اندر آباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی ذوالقرنین بادشاہ کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی اس تورات کے نسخے کے اندر لکھے جانے سے بھی تقریباً 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کی دوسری پیشن گوئی میں ایک ایسے پیغمبر کا ذکر تھا جو کہ آخری زمانے میں آنے والا تھا اور وہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا تھا۔ اس کا ظہور مدینہ شہر میں ہونے والا تھا۔ آئزیہ 42 میں لکھا ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اس کے اندر اپنی روح کو ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف کرے گا، اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر دے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں اور سیلا کے لوگ بھی پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں۔ اس پیشن گوئی میں کیدار کے لوگوں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیدار تھا ان کی نسل سے ہے، جن کی آبادی عرب میں بہت زیادہ موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے کیدار کی نسل سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ اس پیشن گوئی میں بتوں کی عبادت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں عربوں میں بتوں کی نہ صرف پوجا کی جاتی تھی بلکہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ وہ پیغمبر عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی نسل سے آئے گا جو کہ مکہ اور مدینہ میں اس وقت زیادہ تر آباد تھے۔ پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ اس کی آمد پر سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے، اور حیرت انگیز طور پر یہ سیلا اور یہ پہاڑ آج بھی بالکل اسی لوکیشن پر مسجد نبوی سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ بالکل یہی وجہ تھی کہ یہودی قوم کو یہ کنفرم تھا کہ وہ آخری پیغمبر مدینہ میں ہی آنے والا ہے۔ یہودی قوم اس پیغمبر کے انتظار میں فلسطین سے مدینہ کے سب سے پاس موجود علاقے خیبر میں آ کر آباد ہو گئی اور اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ ان کی آبادی یہاں بڑھنے لگی تو یہاں کے موجودہ عربی اور یہودیوں کے درمیان اکثر چھوٹی موٹی جنگیں ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ
کیونکہ بزنس مائنڈ کے لوگ تھے، لہٰذا مالی طور پر بھی کافی مضبوط تھے۔ ان کے قلعے مدینہ کی ایک سائڈ پر موجودہ شہر کو پروٹیکشن کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اسی انتظار میں ایک دن مصعب بن عمیر اچانک سے مدینہ پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہودیوں کو لگا کہ یہ شاید وہی پیغمبر ہے، لیکن عربی زبان بولنے والا پیغمبر جو کہ ان کی نسل بنی اسرائیل سے بھی نہیں تھا، ان کے لیے اس پر ایمان لانا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، جبکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ انہی یہودیوں نے جنگ خندق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ پر حملہ کی صورت میں ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، بدلے میں صرف ہمیں اپنے مال و جان کی حفاظت کی ضمانت چاہیے۔ لیکن اپنی وعدہ خلافی کی عادت کی وجہ سے ان لوگوں نے جنگ خندق سے پہلے کفار مکہ کا ساتھ دیا، لیکن حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر خندق کے آئیڈیا کی وجہ سے کفار مکہ یہ جنگ نہ جیت سکے۔ اس کے بعد باری آئی ان یہودیوں سے بدلہ لینے کی جو ان کے قلعے خیبر کے اندر موجود تھے، اور اسی جگہ پر جنگ خیبر بھی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی کو بھی ایک ایرانی پادری نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے پاس بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو جس قافلے میں وہ شریک تھے اس قافلے پر حملہ ہو گیا اور آپ کو غلام بنا کر مدینہ میں بیچ دیا گیا، جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر ان کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ پر یہودی قوم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی رہی۔ ان کے ایک بزرگ ربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر آسمان میں ایک بہت ہی روشن ستارہ دیکھا جو کہ تورات میں آخری نبی کی پیشن گوئی کے طور پر واضح طور پر موجود تھا۔ لہٰذا یہودی ربیوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کو بلایا کہ اس نبی کو تلاش کیا جائے جو کہ اس رات اس ستارے کے روشن ہوتے وقت پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک شخص کو مکہ اور مدینہ میں بھیجا گیا تاکہ وہ گھر گھر جا کر یہ کنفرم کرے کہ کیا اس رات کو مکہ شہر میں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس ڈر سے کہ یہ یہودی قوم سچ جان کر بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن نہ بن جائیں، آپ کی پیدائش کو خفیہ رکھا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اپنی دعوت کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور یہ مصلحت تب سمجھ آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر بھی یہودی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، سوائے کچھ یہودیوں کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنی جان تک دی۔ حتیٰ کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندر کی خبر دی تھی کہ خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اپنا معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا پلان کر لیا ہے، یہ خبر دینے والا بھی ایک یہودی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ شخص سیدھا یہودی قوم کے پاس خیبر قلعے کے اندر پہنچا اور ان لوگوں کو قائل کیا کہ میری بات سنو، یہ اندر کی خبر ہے کہ کفار مکہ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد مدینہ کو چھوڑ کر واپس مکہ جا رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے تو وعدہ خلافی کی ہے، اب تمہارا اور تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچ لو، کفار مکہ تمہیں لاوارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ آخرکار وہ بھی محمد کی نسل کے لوگ ہیں۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو ضمانت کے طور پر کفار مکہ کے کچھ بڑے لوگوں کو اپنے پاس خیبر کے قلعے کے اندر ہی روک لو، سچ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ یہودی کفار مکہ کے پاس گیا اور اس نے وہاں جا کر بھی بالکل یہی بات کی کہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد محمد کا ساتھ تمہارے خلاف دینے والے ہیں اور تمہارے خلاف لڑنے والے ہیں، اور اب کی بار وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے تمہارے کچھ بڑے لوگوں کا سر قلم کر کے محمد کو پیش کریں گے۔ سو جب کفار مکہ کا ایک سفیر ان کے پاس گیا اور یہودی قوم نے ان کے کچھ بڑے لوگوں کو بطور ضمانت ان کے قلعوں کے اندر رکھنے کی اجازت مانگی تو غلط فہمی کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے اور یہ جنگ جو کہ مسلمانوں کے مدینہ میں سروائیول کا سوال تھا یہ ٹل گئی، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق اگر یہ جنگ ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ مدینہ میں مسلمانوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لہٰذا جب کفار مکہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ مسلمان خیبر پر حملہ کر دیں، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ جنگ خیبر کا مکمل واقعہ انشاءاللہ کسی اور
اور ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین، یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے تو انکار کر دیا، لیکن وہ آج بھی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا مسیحا ہے دجال۔ آئے روز فلسطین پر ہونے والا ظلم بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت وہ اپنے مسیحا کے آنے سے پہلے سب تیاریاں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی تیاری کی ایک کڑی مسجد اقصی کو گرانا بھی ہے۔ یہودی دجال کی آمد سے پہلے مسجد اقصی کو کیوں گرانا چاہتے ہیں، اور دجال اور تابوت سکینہ کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔